ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ کیسے کام؟ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانی۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہے دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ ایک پوری لسٹ ہمیں غلطیوں کی کتاب اس کے 5ویں باب میں نظر آتی ہے کہ کون کون سے کام ہیں جو کہ جسم کے کام ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی آپ کی زندگی میں موجود ہے، میری زندگی میں موجود ہے، تو آئیے اس پہ غور کریں، کیونکہ خدا کا پاک کلام یہ صریحاً صفائی کے ساتھ کلیئرلی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ اگر آپ خدا کی بادشاہی کے وارث بننا چاہتے ہیں، اگر آپ ابدیت باپ کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، تو آئیے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو جانچیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام، کوئی بھی بات ہمارے کردار میں، ہمارے جسم میں موجود ہے، تو آئیے اس سے نجات حاصل کریں، آئیے اس سے خداوند کے فضل سے چھٹکارا حاصل کریں۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے غلطیوں 6 باب۔ اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حل مزاجی سے بحال کرو، اور اپنا بھی خیال رکھ، کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور کچھ بھی نہ ہو تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ بس ہر شخص اپنے ہی کام کو آزما لے، اس صورت میں اسے اپنی ہی بابت فخر کرنے کا موقع ہوگا، نہ کہ دوسرے کی بابت، کیونکہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے۔ فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ ہم نیک کام میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ بس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ۔ دیکھو، میں نے کیسے بڑے بڑے حرفوں میں تم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ جتنے لوگ جسمانی نمود چاہتے ہیں وہ تمہیں ختنہ کرانے پر مجبور کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ مسیح کی صلیب کے سبب سے ستائے نہ جائیں، کیونکہ ختنہ کرانے والے خود بھی شریعت پر عمل نہیں کرتے، مگر تمہارا ختنہ اس لیے کرانا چاہتے ہیں کہ تمہاری جسمانی حالت پر فخر کرے۔ لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے، کیونکہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے، نہ نامختونی، بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا۔ اور جتنے اس قاعدہ پر چلیں انہیں اور خدا کے اسرائیل کو اطمینان اور رحم حاصل ہوتا رہے۔ آگے کو کوئی مجھے تکلیف نہ دے، کیونکہ میں اپنے جسم پر یسوع کے داغ لیے ہوئے پھرتا ہوں۔ اے بھائیو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے، آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے یشوع کی کتاب اس کا 18 باب۔ اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت نے سیلا میں جمع ہو کر خیمہ اجتماع کو وہاں کھڑا کیا، اور وہ ملک ان کے آگے مغلوب ہو چکا تھا۔ اور بنی اسرائیل میں 7 قبیلے ایسے رہ گئے تھے جن کی میراث ان کو تقسیم ہونے نہ پائی تھی۔ اور یشوع نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم کب تک اس ملک پر قبضہ کرنے میں جو خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا نے تم کو دیا ہے سستی کرو گے؟ سو تم اپنے لیے ہر قبیلہ میں سے 3 شخص چن لو، میں ان کو بھیجوں گا، اور وہ جا کر اس ملک میں سیر کریں گے اور اپنی اپنی میراث کے موافق اس کا حال لکھ کر میرے پاس آئیں گے۔ وہ اس کے ساتھ حصے کریں گے، یہودا اپنی سرحد میں جنوب کی طرف اور یوسف کا خاندان اپنی سرحد میں شمال کی طرف رہے گا۔ سو تم اس ملک کے 7 حصے لکھ کر میرے پاس یہاں لاؤ، تاکہ میں خداوند کے آگے جو ہمارا خدا ہے تمہارے لیے کرا ڈالوں، کیونکہ تمہارے درمیان لاویوں کا کوئی حصہ نہیں، اس لیے کہ خداوند کی کہانت ان کی میراث ہے۔ اور جاد اور روبن اور منسی کے آدھے قبیلہ کو یردن کے اس پار مشرق کی طرف میراث مل چکی ہے۔
جسے خداوند کے بندہ موسیٰ نے ان کو دیا۔ پس وہ مرد اٹھ کر روانہ ہوئے اور یشوع نے ان کو جو اس ملک کا حال لکھنے کے لیے گئے تاکید کی کہ تم جا کر اس ملک میں سیر کرو اور اس کا حال لکھ کر پھر میرے پاس آؤ اور میں سیلا میں خداوند کے آگے تمہارے لیے قرعہ ڈالوں گا۔ چنانچہ انہوں نے جا کر اس ملک میں سیر کی اور شہروں کے 7 حصے کر کے ان کا حال کتاب میں لکھا اور سیلا کی خیمہ گاہ میں یشوع کے پاس لوٹے۔ تب یشوع نے سیلا میں ان کے لیے خداوند کے حضور قرعہ ڈالا اور وہیں یشوع نے اس ملک کو بنی اسرائیل کی تقسیموں کے مطابق ان کو بانٹ دیا۔ اور بنی بنیامین کے قبیلہ کا قرعہ ان کے گھرانوں کے مطابق نکلا اور ان کے حصہ کی حد بنی یہودا اور بنی یوسف کے درمیان پڑی۔ سو ان کی شمالی حد یردن سے شروع ہوئی اور یہ حد یریحو کے پاس سے شمال کی طرف گزر کر کوہستانی ملک سے ہوتی ہوئی مغرب کی طرف بیت آون کے بیابان تک پہنچی، اور وہ حد وہاں سے لوز کو جو بیتیل ہے گئی اور لوز کے جنوب سے اس پہاڑ کے برابر ہوتی ہوئی جو نیچے کے بیت ہارون کے جنوب میں سے اتارات ادار کو جا نکلی، اور وہ مغرب کی طرف سے مڑ کر جنوب کو جھکی اور بیت ہارون کے سامنے کے پہاڑ سے ہوتی ہوئی جنوب کی طرف بنی یہودا کے ایک شہر کریت بال تک جو کریت یریم ہے چلی گئی۔ یہ مغربی حصہ تھا اور جنوبی حد کریت یریم کی انتہا سے شروع ہوئی اور وہ حد مغرب کی طرف آب نفتوا کے چشمہ تک چلی گئی، اور وہاں سے وہ حد اس پہاڑ کے سرے تک جو ہنوم کے بیٹے کی وادی کے سامنے ہے گئی۔ یہ رفائیم کی وادی کے شمال میں ہے، اور پھر وہاں سے جنوب کی طرف ہنوم کی وادی اور یبوسیوں کے برابر سے گزرتی ہوئی عین راجل پہنچی۔ وہاں سے وہ شمال کی طرف مڑ کر اور عین شمس سے گزرتی ہوئی جلیلوت کو گئی جو ادمیم کی چڑھائی کے مقابل ہے، اور وہاں سے روبن کے بیٹے بوہن کے پتھر تک پہنچی، اور پھر شمال کو جا کر میدان کے مقابل کے رخ سے نکلتی ہوئی میدان ہی میں جا اتری۔ پھر وہ حد وہاں سے بیت حجلہ کے شمالی پہلو تک پہنچی، اور اس حد کا خاتمہ دریائے شور کی شمالی کھاڑی پر ہوا جو یردن کے جنوبی سرے پر ہے۔ یہ جنوب کی حد تھی، اور اس کی مشرقی سمت کی حد یردن ٹھہرا۔ بنی بنیامین کی میراث ان کی چوگرد کی حدوں کے اعتبار سے اور ان کے گھرانوں کے موافق یہ تھی، اور بنی بنیامین کے قبیلہ کے شہر ان کے گھرانوں کے موافق یہ تھے: یریحو اور بیت حجلہ اور عمیق کسیس اور بیت عرابہ اور سمریم اور بیت اور فارا اور امونی اور افنی اور جبا، یہ 12 شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے، اور جباؤن اور راما اور بیروت، مصفا اور کفیرہ اور موزہ اور رقم اور ارفیل اور ترالہ اور ضلع الف اور یبوسیوں کا شہر جو یروشلم ہے، اور جبت اور کریت، یہ 14 شہر ہیں اور ان کے گاؤں بھی ہیں۔ بنی بنیامین کی یہ میراث ان کے گھرانوں کے موافق یہ ہے۔ یشوع کی کتاب اس کا 19 باب۔ اور دوسرا قرعہ شمعون کے نام پر بنی شمعون کے قبیلہ کے واسطے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا، اور ان کی میراث بنی یہودا کی میراث کے درمیان تھی، اور ان کی میراث میں بیر سبا یا سبا تھا، اور مولادہ اور حصار ساول اور بالا اور عزم اور التولد اور بتول اور ہرما اور سکلاج اور بیت مرکبوت اور حصار سوسا اور بیت لباؤت اور ساروہن، یہ 13 شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے۔ عین اور ریمون اور عطر اور اسن، یہ 4 شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے، اور وہ سب گاؤں بھی ان کے تھے جو ان شہروں کے آس پاس بلات بیر یعنی جنوب کے راما تک ہیں۔ بنی شمعون کے قبیلہ کی میراث ان کے گھرانوں کے موافق یہ ٹھہری۔ بنی یہودا کی ملکیت میں سے بنی شمعون کی میراث لی گئی، کیونکہ بنی یہودا کا حصہ ان کے واسطے بہت زیادہ تھا، اس لیے بنی شمعون کو ان کی میراث کے درمیان میراث ملی۔ اور تیسرا قرعہ بنی زبولون کا ان کے گھرانوں کے موافق نکلا، اور ان کی میراث کی حد سارید تک تھی، اور ان کی حد مغرب کی طرف مرلا ہوتی ہوئی دباست تک گئی اور اس نام کے آگے ہے جا ملی، اور سارید سے مشرق کی طرف مڑ کر وہ کسلوت تبور کی سرحد کو گئی، اور وہاں سے دبرت ہوتی ہوئی یفیا کو جا نکلی، اور وہاں سے مشرق کی طرف جتا ہیفا کازین سے گزرتی ہوئی ریمون کو گئی جو نیا تک پھیلا ہوا ہے، اور وہ حد اس کے شمال سے مڑ کر حناتون کو گئی، اور اس کا خاتمہ افتائل کی وادی پر ہوا۔ اور قطات اور نہلال اور سمرون اور عدالہ اور بیت لحم، یہ 12 شہر اور ان کے گاؤں ان لوگوں کے ٹھہرے۔ یہ سب شہر اور ان کے گاؤں بنی زبولون کے گھرانوں کے موافق ان کی میراث ہے۔ اور چوتھا قرعہ اشکار کے نام پر بنی اشکار کے لیے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا،
اور ان کی حد یزریل اور کسلوت اور شونیم اور حفاریم اور شیون اور اناخرات اور ربیت اور کیسون اور ابس اور ریمت اور عین جنیم اور عین ہدا اور بیت فسیس تک تھی، اور وہ حد تبور اور شکسمیہ اور بیت شمس سے جا ملی، اور ان کی حد کا خاتمہ یردن پر ہوا۔ یہ 16 شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے۔ یہ شہر اور ان کے گاؤں بنی اشکار کے گھرانوں کے موافق ان کی میراث ہے۔ اور 5واں قرہ بنی عاشر کے قبیلہ کے لیے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا، اور خلقت اور حلی اور بطن اور اکشاف اور الملک اور عماد اور مثال ان کی حد ٹھہرے، اور مغرب مل اور سہور لبنات تک پہنچی، اور وہ مشرق کی طرف مڑ کر بیت دجون کو گئی، اور پھر زبولون تک اور وادی افتائیل کے شمال سے بیت اور نفیل تک پہنچی، اور پھر قبول کے بائیں کو گئی، اور ابرون اور رہوب اور ہمون اور کانا بلکہ بڑے سیدا تک پہنچی۔ پھر وہ حد راما زور کے فصیل دار شہر کی طرف کو جھکی، اور وہاں سے مڑ کر ہوسا تک گئی، اور اس کا خاتمہ اکزیب کی نواحی کے سمندر پر۔ اور رفیق اور رہوب بھی ان کو ملے، یہ 22 شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے۔ بنی عاشر کے قبیلہ کی میراث ان کے گھرانوں کے موافق یہ شہر اور ان کے گاؤں تھے۔ 6واں قرہ بنی نفتالی کے نام پر بنی نفتالی کے قبیلہ کے لیے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا، اور ان کی سرحد حلف سے اور زانیم کے بلود سے ادامی نقب اور یبنی ایل ہوتی ہوئی لکوم تک تھی، اور اس کا خاتمہ یردن پر ہوا، اور وہ حد مغرب کی طرف مڑ کر ازنوت تبور سے گزرتی ہوئی حقوق کو گئی، اور جنوب میں زبولون تک اور مغرب میں عشر تک اور مشرق میں یہودا کے حصہ کے یردن تک پہنچی۔ اور فصیل دار شہر یہ ہیں، یعنی سدیم اور سیر اور حمات اور رکت اور کنرت اور ادامہ اور راما اور حسور اور قادس اور ادرئی اور عین حسور اور ارون اور مجدالیل اور حریم اور بیت انات اور بیت شمس، یہ 19 شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے۔ یہ شہر اور ان کے گاؤں بنی نفتالی کے قبیلہ کے گھرانوں کے موافق ان کی میراث ہے۔ اور 7واں قرہ بنی دان کے قبیلہ کے لیے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا، اور ان کی میراث کی حد یہ ہے: سرا اور استال اور ایالون اور اطلا اور ایلون اور تمناتا اور اکرون اور التکیہ اور جبتون اور بلات اور یہود اور بنی برق اور جات ریمون اور میکون ماں اس سرحد کے جو یافا کے مقابل ہے۔ اور بنی دان کی حد ان کی اس حد کے علاوہ بھی تھی، کیونکہ بنی دان نے جا کر لشم سے جنگ کی اور اسے سر کر کے اس کو تلوار کی دھار سے مارا، اور اس پر قبضہ کر کے وہاں بسے، اور اپنے باپ دان کے نام پر لشم کا نام دان رکھا۔ یہ سب شہر اور ان کے گاؤں بنی دان کے قبیلہ کے گھرانوں کے موافق ان کی میراث ہے۔ پس وہ اس ملک کو میراث کے لیے اس کی سرحدوں کے مطابق تقسیم کرنے سے فارغ ہوئے، اور بنی اسرائیل نے نون کے بیٹے یشوا کو اپنے درمیان میراث دی۔ انہوں نے خداوند کے حکم کے مطابق وہی شہر جسے اس نے مانگا تھا، یعنی افرائیم کے کوہستانی سرا اسے دیا، اور وہ اس شہر کو تعمیر کر کے اس میں بس گیا۔ یہ وہ میراثی حصے ہیں جن کو علی زر کاہن اور نون کے بیٹے یشوا اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کے آبائی خاندانوں کے سرداروں نے سیلا میں خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور قرعہ ڈال کر میراث کے لیے تقسیم کیا۔ یوں وہ اس ملک کی تقسیم سے فارغ ہوئے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔